مسجد بغداد کان کمن زار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی انسان کاظمین پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد امام محمد تقی اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر وہ زیارت کرتا ہے تو گویا اس کا ثواب اس طریقے سے ہے کہ اس نے نجف اشرف میں مولا علی کی زیارت. یہاں تک کہ بعض احادیث کی کتابوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کاظمین میں ان دو اماموں کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو گویا اس کا ثواب اس طریقے سے ہے کہ اس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی. ہم کہاں ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ ہم آئے ہیں کاظمین زیارت کرنے کے لیے. کس امام کی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی, امام جواد کی زیارت کرنے کے لیے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا یہ قصد ہے ان دو اماموں کی زیارت کرنے کا تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ان دو اماموں کی زیارت کر رہے ہیں تو صرف آپ کو ان دو اماموں کی قبر کی زیارت کا ثواب نہیں مل رہا ہے. اگر آپ ان دو اماموں کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ کو مدینے میں قبر رسول کی زیارت کا بھی ثواب مل رہا ہے, نجف اشرف میں مولا علی کی قبر کی بھی زیارت کا ثواب مل رہا ہے, اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے ہم مشرف ہو رہے ہیں. صلوات بر محمد عزاداران مظلوم کربلا, باب الحوائج کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آج پھر زندان میں صحرا کا بیٹا مارا گیا. حسین کا جنازہ تو اٹھا ہی نہیں تھا, لیکن یہ واحد مظلوم جنازہ ہے. جنازہ اٹھایا گیا تو بے حرمتی کی. اس لیے کہا گیا کہ قرآن وہ اٹھائے کہ جس کو قرآن کا احترام کرنا آتا ہو, جس کو قرآن کا احترام نہ کرنا آتا ہو قرآن نہ اٹھائے. عزاداران مظلوم کربلا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا. امام مدینہ رسول میں نماز میں مشغول تھے. یحییٰ برمکی نے امام کو گرفتار کیا. نماز کی حالت میں امام مصروف تھے, نماز کا بھی احترام نہیں کیا گیا. تسبیح پڑھتے ہوئے ہاتھوں پر ہتکڑیاں پہنائی گئی. امام کو زنجیروں کے ذریعے سے باندھا گیا. اور عزاداران مظلوم کربلا, امام نے صرف اتنا ایک جملہ کہا کہ مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دی جائے کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی بیٹیوں سے ملاقات کر کے آ جاؤں. ظالم کہنے لگا کہ آپ پہلے کسی کو اپنا ضامن قرار دیجئے, اس کے بعد اپنے بیٹیوں سے ملنے کے لیے چلے جائیے. عزاداران مظلوم کربلا, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں مسلمان موجود تھے, لیکن ایک شخص بھی آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ مولا آپ اپنے گھر چلے جائیے, آپ اپنے بیٹیوں سے ملاقات کر کے آ جائیے, ہم ضامن بننے کے لیے تیار ہیں. تمام مسلمان ادھر کے ادھر چلے گئے, سب اپنے گھر واپس چلے گئے. اتنے میں ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا, کہا کہ میرے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دو, میں اس کا ضامن بننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ مجھے ابھی پتا چلا کہ کل پیغمبر اسلام نے خواب میں مجھے کلمہ کیوں پڑھوایا ہے. وہ یہودی بیان کرتا ہے کہ میرے گھر کی دیوار اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دیوار بالکل متصل ہے, لیکن 15 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج مجھے پتا چلا کہ امام کے گھر میں امام کی بیٹیاں بھی موجود ہیں. ہم نے آج تک امام کی کسی بیٹی کی رونے کی آواز نہیں سنی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی, سوائے غم امام موسیٰ کاظم کے. عزاداران مظلوم کربلا, امام کو گرفتار کیا گیا. 2 قافلے تیار کیے گئے, ایک کو بصرہ کی جانب بھیجا گیا, ایک کو بغداد کی جانب بھیجا گیا. عزاداران مظلوم کربلا, لوگ جیل جاتے رہتے ہیں, قید ہوتے رہتے ہیں, لیکن اگر کسی گھر کے کسی فرد کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس قیدی کو قیدی بنا کر کہاں لے کر جایا جا رہا ہے تو اس کے گھر والوں کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی. امام کو گرفتار کیا گیا, لیکن گھر والوں کو پتہ نہیں کہ امام کو بصرہ لے کر جایا جا رہا ہے یا امام کو بغداد لے کر جایا جا رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا, امام کو بصرہ لے جا کر قید کیا گیا. 1 سال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بصرہ میں قید رہے, جو یہاں سے 700 کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے بصرہ. 1 سال تک قید رہے, اور وہاں عیسیٰ بن جعفر کو کہا گیا کہ جتنا جلدی ہو سکے امام کو زہر دے دیا جائے, امام کا کام تمام کر دیا جائے. لیکن
یحییٰ برمکی نے جب امام کے اخلاق کو دیکھا، امام کے کردار کو دیکھا، اس نے فوراً خط روانہ کیا کہ ہارون رشید تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس امام کو زہر دینا چاہتے ہو؟ ارے یہ وہ شیعوں کی امام ہے کہ جو نماز صبح کے بعد ارے غریبوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، مسکینوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اسے میں زہر نہیں دے سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب ملعون نے دیکھا کہ اس کے ذریعے سے کام نہیں ہونے والا ہے، امام کو پھر بصرہ سے گرفتار کر کے بغداد لایا گیا، قید خانے میں امام کو جکڑ دیا گیا، ایسا قید خانہ کہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ دائیں طرف بھی میخیں لگی ہوئی ہیں، بائیں طرف بھی میخیں لگی ہوئی ہیں، سر کے جانب بھی میخیں لگی ہوئی ہیں۔ ارے وہ میرا امام کہ جس نے اپنے زندگی کے 14 سال قید میں گزارے، امام اکثر و بیشتر رکوع کی حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام زمانہ زیارت نہائیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کے جسم کا گوشت ارے زندان کی زنجیریں کھا گئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ یہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے؟ آج رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ارے آج کوئی تعزیہ نہ لگانے والا نہیں ہے، آج کوئی مارنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت کو یاد کرے کہ جب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی تو تماچے پڑا کرتے تھے، ارے زینب کو اذیت دی جاتی تھی۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، ارے بھائی ان کے موقع پر آپ مولا کے سوار ہیں، سائر بن کر آپ یہاں آئے زیارت کرنے کے لیے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، امام کو گرفتار کیا گیا، قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی امام کی شہادت کی تاریخ قریب آتی گئی، امام نے کہا کہ دیکھو آج مجھے زہر دیا جائے گا، کل میرا جسم زرد ہو جائے گا، اس کے بعد میرا جسم جو ہے سیاہ ہو جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 22 رجب کا دن گزرا، 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا، 24 رجب کا دن آیا، 25 رجب کو امام کی شہادت واقع ہوئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، بیان روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام کو جس انگور میں زہر دیا گیا اور 10 دن تک اس انگور کو زہر میں بجھا کر رکھا گیا۔ اب عزاداران مظلوم کربلا اندازہ کرے، ارے تاریخ میں دو ہی شخصیت ہے، ایک مولا کائنات کہ جس کو مسجد کوفہ میں ضربت لگی، ارے 1 مہینے تک اس تلوار کو زہر میں بجھا کر رکھا گیا۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ امام کو اس انگور میں زہر دیا گیا کہ جس سے 10 دنوں تک زہر میں بجھا کر رکھا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام کو زہر دیا گیا، امام کو ہتھکڑیوں کے ذریعے سے، زنجیروں کے ذریعے سے امام کے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا، اور ظالم امام کے پشت پر تازیانے کے ذریعے سے وار کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک ملعون نے کہا ارے بس کر، ارے امام تو کب کے مر چکے ہیں، امام اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام کو زہر دیا گیا، خدا نہ کرے کسی کو زہر دی جائے، اس لیے کہ کلیجہ باہر آنے لگتا ہے، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہائے رے میرا غریب امام۔ عزاداران مظلوم کربلا، ڈاکٹرز وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو زہر دی جائے تو اسے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پینے کے لیے پانی، اس لیے کہ اسے پیاس بہت لگتی ہے، اگر اس کے سامنے سمندر کو بھی پیش کر دیا جائے تو وہ بھی کم پڑ جائے گا، اور دوسری چیز اگر کسی انسان کو زہر دیا جائے تو ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ اسے اتنی اسپیس دی جائے، اتنا جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ صحیح طریقے سے تڑپ سکے۔ ارے ہائے رے میرا مظلوم امام، کہ امام کو زہر دیا گیا، نہ تڑپنے کے لیے جگہ دی گئی، نہ پینے کے لیے پانی دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام کا جنازہ ارے زنجیروں میں معلق ہو گیا۔ ارے تاریخ میں 2 ہی جنازے ہیں، ایک شبیر کا جنازہ کہ جو کربلا میں تیروں پر معلق ہو گیا تھا، ایک کاظمین کے قید خانے میں امام موسیٰ کاظم کا جنازہ ہے کہ جو زنجیروں پر معلق ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی بغداد میں مسجد سے ندا کرائی گئی کہ رافضیوں کی امام مر چکا ہے، 4 کندھوں کی ضرورت ہے، 4 مزدوروں کو پیسے دے کر بلایا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ امام بہت نحیف الاخر ہے، جنازہ اٹھانے میں دقت نہیں ہوگی، بہت آسانی سے جنازہ اٹھ جائے گا۔ جیسے ہی مزدوروں نے جنازے کو اٹھایا، کہا کہ کیا ہو گیا ہے، یہ جنازہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا ہے؟ ارے تم نے تو کہا تھا بہت ہلکا جنازہ ہے۔ میں کہوں گا ارے ظالم، ارے تجھے کیا معلوم کہ امام کو اتنی زنجیریں پہنائے گئی؟ ارے امام کے جسم کا وزن نہیں ہے بلکہ وہ زنجیروں کا وزن ہے۔ امام کے جنازے کو
بغداد کے پل پر لے جایا گیا. بغداد کے پل پر رکھا نہیں گیا بلکہ بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا. ارے پل کے اس پار ایک بی بی اپنا زخمی پہلو لیے ہوئے. ارے ہائے رے میرا موسیٰ کاظم. ارے کس کس پر روئے گی یہ بی بی؟ کبھی عباس کے بازو پر روئی, کبھی علی اصغر کے جنازے پر روئی, کبھی علی اکبر پر روئی, کبھی حسین پر گریہ کیا, کبھی دربار میں